السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ سنا ہے کہ ذلیخا کا نکاح بعد میں سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تھا، تو اس کی قرآن و حدیث میں جواب چاہیے۔ تو محترم بھائی، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ جو انسان بوڑھا ہو گیا نا، اسے دوبارہ جوانی نہیں دی جاتی۔ یہ اللہ کا نظام ایک ایسا کہ بس پہلے بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر اسی طرح آگے چل چل کے اس کی زندگی ختم۔ اللہ کے نظام کے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ اسے دوبارہ سے پھر جوانی دی جائے، دوبارہ سے اسے حسن دیا جائے اور یوسف علیہ السلام کو پیش کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے بدکار عورت کو پسند ہی نہیں کرتے، جبکہ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ اس عورت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدفعلی کا زنا کا ارادہ کیا، دروازے بند کر لیے، سب کچھ اس نے کر لیا۔ ہاں جی، یوسف علیہ السلام کو اس نے زنا کا یعنی کہ دعوت دی زنا کی، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کا انکار کر دیا۔ وہ عورت مکمل طور پہ تیار تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زنا کرے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بدکار عورتیں نہیں دیتے، ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ مومنوں کے لیے مومنہ عورتیں ہیں اور خبیثوں کے لیے خبیثہ عورتیں ہیں۔ جو مومن مرد ہیں ان کے لیے مومن عورتیں ہیں، جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو ناپاک اور بد کردار عورت جو ہے وہ اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو نہیں عطا کرتے۔ لہٰذا یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح ذلیخا سے ہوا ہو یا ان کی شادی ہوئی ہو۔ یہ من گھڑت اور خود ساختہ بات ہے۔ اللہ عالم۔